محترم سامعین حضرات، 31 جنوری 2025 کا یہ خطبہ جمعۃ المبارک اللہ نے معراج مصطفیٰ میں اللہ نے کیا کیا دیا اور کیا کیا دکھایا، اس عنوان سے معنون ہے۔ آپ دعا فرمائیے اللہ کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں یہاں بات ختم ہوئی تھی کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصی میں سارے نبیوں کی امامت کروائی، اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے چلے تو لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اللہ نے اپنی آیات دکھائی۔ تو آج کا چونکہ یہی موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا دکھایا اور کیا کیا عطا فرمایا۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں پہلے آسمان پر پہنچا تو پہلے آسمان پر میری ملاقات سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ اب سیدنا آدم علیہ السلام نے کہا میرے بیٹے اور اے نبی مرحبا، خوش آمدید۔ تو عجیب بات ہے کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں علی یمینہ اسودۃ و علی یسارہ اسودۃ، کہ میں نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں طرف بھی روحیں ہیں اور بائیں طرف بھی ارواح ہیں، روحیں ہیں۔ اذا نظر قبل یمینہ ضحکا، جب وہ دائیں طرف والی روحوں کو دیکھتے ہیں تو مسکرا دیتے ہیں۔ وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَا، اور جب وہ بائیں طرف والی روحوں کو دیکھتے ہیں تو رونے لگ پڑتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ ان کے دائیں طرف ایک دروازہ ہے، سرکار فرماتے ہیں دروازہ جس سے خوشبو نکلتی ہے، بائیں طرف ایک دروازہ ہے جس سے بدبو نکلتی ہے۔ تو میں نے جبرائیل سے پوچھا جبریل حضرت آدم کے دائیں طرف کون ہے اور بائیں طرف کون ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ فأہل الیمین منہم اہل الجنت، یہ حضرت آدم کے دائیں طرف والے تو جنتی ہیں، وأہل الیسار منہم اہل النار، اور بائیں طرف والے جہنمی ہیں۔ جب وہ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، اور جب بائیں طرف جہنمیوں کو دیکھتے ہیں تو رونے لگ پڑتے ہیں۔ یہ پہلے آسمان پہ ملاقات ہوئی۔ دوسرا آسمان جب دروازہ کھلا تو ثم عرج بی الی السماء الثانیۃ، سرکار فرماتے ہیں جب میں دوسرے آسمان پر پہنچا تو وہاں میری ملاقات ھذا یحییٰ و عیسیٰ علیہم السلام، حضرت یحییٰ سے کرائی گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کرائی گئی۔ اب وہاں کیا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ فسلم علیہما، حضور سے کہا کہ آپ ان کو سلام کریں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نبیوں کو سلام کیا تو مرحباً بالاخی الصالح والنبی الصالح، انہوں نے کہا ہے ہمارے نیک بھائی
اور اے ہمارے صالح بھائی خوش آمدید ہو۔ اب حضرت عیسیٰ سے ملاقات کیوں کرائی گئی یہ پھر کبھی بتاؤں گا۔ ثم عرج بی الی السماء الثالثۃ، سرکار فرماتے ہیں پھر مجھے تیسرے آسمان پر پہنچایا گیا تو وہاں میری ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ ھذا یوسف فسلم علیہ، کہا گیا کہ یہ یوسف ہے اور ان کو سلام کرے۔ تو جب سرکار نے ان کو سلام کیا تو مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، انہوں نے کہا خوش آمدید نیک نبی اور میرے نیک بھائی۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو ایسا حسین پیدا کیا کہ ان کا حسن 14ویں رات کے چاند کے ستاروں سے بھی اعلیٰ تھا۔ اچھا جی، اب یہ ملاقات کیوں ہوئی پھر بتاؤں گا چونکہ آگے چلنا ہے۔ ثم عرج بی الی السماء الرابعۃ، آپ فرماتے ہیں پھر مجھے چوتھے آسمان پر پہنچایا گیا تو وہاں میری ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی اور مجھے کہا گیا ھذا ادریس علیہ السلام، آپ یہ ادریس علیہ السلام ہے، آپ ان کو سلام کریں۔ تو انہوں نے بھی جواب میں کہا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، اے نیک نبی اور نیک بھائی آپ کو خوش آمدید ہو۔ سرکار دو عالم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ ثم عرج بی الی السماء الخامسۃ، پھر مجھے 5ویں آسمان پر پہنچایا گیا۔ تو 5ویں آسمان پر کن سے ملاقات ہوئی؟ سیدنا ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ کہا گیا جی ھذا ہارون علیہ السلام فسلم علیہ، یہ ہارون ہے آپ انہیں سلام کرے۔ تو سرکار دو عالم، یار کو تھوڑا تھوڑا زور لاؤ نا، رل کے کمائی کریے، درود شریف کمائیے ماشاءاللہ، کچھ ہی پڑھو جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ صف بنا لیندے نے، میں روکیا بھی صف نہیں بنانی، بنا دے صف ہی نے ہر جمعے۔ پتہ نہیں میرے روکن چ کمزوری ہے یا تواڈے عمل چ طاقت ہے، اگے آؤ بھائی ایتھے آؤ، صف نہ بناؤ یار، صف دا ٹائم آئے گا، ادھے بار دھوپ سکن لگ پیندے نے۔ کرو گا پورے ملک وزٹ، یہو جہے بادشاہ مقتدی اللہ نے کسی نے دیتے نے جڑے مینوں عطا فرمائے نے۔ ہر جمعے میں کہنا کہ جدو خطیب خطبہ شروع کر دے، خطاب شروع کر دے، ادو نفل نماز جائز ہے، باہر جا کے دیکھو نیتی کھڑوتے ہیں آرام نال، شریعت کی پرواہ ہی نہیں، اور اللہ دے گھر میں آ کے دین توڑن گے۔ اللہ دے گھر میں باہر دین توڑنا شاید سنگل گناہ ہوئے، اور مسجد میں نبی دے حکم نو توڑنا ڈبل عذاب ہے، ڈبل گناہ ہے، بعد نہیں آن گے۔ تو اللہ کو ڈرو یار، تائیں تو دین نہیں غالب آ رہا۔ جدو تسی دین نو مسجد وچ ماڑا رکھے ہے تو باہر دین دی کی حیثیت رہ جانی ہے۔ تو اس وقت نفل پڑھنا ثواب نہیں ہے، میں ممبر رسول تے بیٹھ کے کہہ رہا، اور جائز بھی نہیں ہے۔ تواڈیاں تسبیحاں پھیرنیاں جائز نہیں، کسی نو سلام کرنا جائز نہیں، کوئی کر دے تو سلام دا جواب دینا بھی جائز نہیں۔ اس وقت دین دی تبلیغ ہو رہی ہے، اس تو بڑا عمل اس وقت کائنات کوئی نہیں ہے۔ ایندے میں شرکت کرو، کوئی آگے باہر بیٹھا ہے، کوئی نفل پڑھ رہے ہیں، تو دین تسی اپنی مرضی دا کڈیا ہوا ہے۔ جدو اسی سنتاں دا ٹائم دینے ہاں تو پھر کی مطلب ہے باہر آ کے سنتا پڑھن دا؟ شریعت کو میری تواڈی مرضی دی ہے کہ جو تسی مرضی کرتے رہو؟ اللہ کو ڈرو، اور کم از کم اللہ دے گھر آ کے تے ڈرو۔ تو میں عرض کر رہا سی، اللہ نے فرمایا ھذا ہارون علیہ السلام، جبریل نے کہا فسلم علیہ، آپ ان کو سلام کریں۔ انہوں نے بھی کہا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح۔ آگے سرکار دو عالم، ارے تھوڑی ڈیوٹی ہو، پڑھو نا رج کے پڑھو صلی اللہ۔ ثم عرج بی الی السماء السادسہ، آقا فرماتے ہیں پھر مجھے چھٹے آسمان پر لے جایا گیا، اور وہاں کس نبی سے ملاقات ہوئی؟ جبریل نے کہا ھذا موسیٰ فسلم علیہ، اے آقا یہ موسیٰ ہیں، ان کو سلام کیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت موسیٰ نے بھی وہی کہا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، اے نیک نبی نیک بھائی آپ کو خوش آمدید ہو۔ آقا فرماتے ہیں اس کے بعد میں
सुम्मा उरिज बी इला समाई साबिआ, मुझे 7वें आसमान पर पहुंचाया गया और मुझे कहा गया हाज़ा अबू का इब्राहीम फसल्लिम अलैहि, ये इब्राहीम है, आपके बाप है, आप इनको सलाम कीजिए। तो हजरत इब्राहीम को सलाम किया तो उन्होंने कहा मरहबा बिल इब्न सालिही व नबी सालिही, खुश आमदीद, मेरा नेक पुत्र आ गया, नेक नबी आ गया। उन्होंने ये कहा। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक बात कही, वो बात मैं आपको सुना रहा हूँ। उन्होंने कहा जी जब आप जाएं तो अपनी उम्मत को मेरा पैगाम दे दें। सुभान अल्लाह। हजूर के बाबा भी हैं ना, दादा है इब्राहीम, तो हमारे भी महबूब हैं, हमारे भी नबी हैं, हम उन पर ईमान रखते हैं, अल्लाह के खलील हैं। उन्होंने कहा अपनी उम्मत को पैगाम दे दे। क्या? इन्नल जन्नत क़ीआन, उम्मत से कहिएगा जन्नत खाली मैदान है, प्लाट है। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये दुनिया में जितना पढ़ते जाओगे उस जन्नत में तुम्हारे नाम के दरख्त लगते जाएंगे। अभी कह दिया जाए ना डीसी कॉलोनी पहुंचो, एक प्लाट मिल जाएगा तो छाड़ा मारनगे। और जेडे बाबे कहते ना असी बीमार हाँ, ये साढ़े नालों भी पहले पहुंचे होंगे। पर अब मैंने क्या बताया कि पढ़ो सुभान अल्लाह, जन्नत में दरख्त लगेगा। पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह, जन्नत में दरख्त लग गया। वला इलाहा इल्लल्लाह, जन्नत में दरख्त लग गया। पढ़ो अल्लाहु अकबर, तो जन्नत में दरख्त लग गया। बल्कि मैं कहूँ जब अजान सुनो और मुअज्जिन कहे अल्लाहु अकबर, आप भी पढ़े अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। वो पढ़े अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, आप भी पढ़े। वो कहे अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आप भी पढ़े। वो कहे हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आप पढ़े ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और वो कहे अल्लाहु अकबर, आप भी यही कह दे। वो कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, आप भी पढ़ दे। उसके बाद नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़े और फिर नमाज़ान वाली दुआ पढ़ दे। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह इसको जन्नत अता फरमाएगा, ये जन्नती हो गया। और यहाँ क्या वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ो। तो हजरात ये 7 आसमानों पर अल्लाह ने 7 नबियों से मुलाकातें करवा दी। और उसके बाद फिर सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे। तो सिदरतुल मुंतहा पे क्या हुआ, वहाँ वो उसका जिक्र सूरह नजम में है और वो हमारा आज का मौजू नहीं है। कभी इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं वो भी बयान करूँगा सूरतुन नजम की रोशनी में। अब अगर आपकी पूरी तवज्जो हो तो अल्लाह ने कुछ ऊपर तोहफे हजूर को अता फरमाए। मौजू क्या है कि मेराज मुस्तफ़ा में अल्लाह ने हुजूर को क्या क्या अताया और क्या क्या दिखाया, ये मौजू है आज। और क्या पहला तोहफा हजूर ने पेश किया, अत्तहियातु लिल्लाह। ऐ अल्लाह मेरी सारी कौली और ज़बानी बदनी बातें तेरे लिए हैं, मेरी कौली बातें तेरे लिए हैं। और दूसरा जुमला तोहफा हुजूर ने पेश किया वस्सलावात। ऐ अल्लाह मेरी सारी जिस्मानी बातें, मेरा क़याम तेरे लिए, मेरा रकू तेरे लिए, मेरा सजदा तेरे लिए, मेरा चलना तेरे लिए। कुल ऐलान कर दीजिए इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी कुर्बानी, मेरी नमाज, मेरा जीना, मेरी कुर्बानी, मेरा मरना, ये सब कुछ तेरे लिए है। और तीसरा तोहफा पेश किया सरकार ने वत्तय्यिबात, मेरी सारी माली बातें वो भी तेरे लिए हैं,
سرکار نے 3 جملے بولے، التحیات للہ زبانی باتیں تیرے لیے، والصلوات اور میری بدنی باتیں تیرے لیے، والطیبات میری مالی باتیں تیرے لیے۔ آگے سے اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب السلام علیکہ ایھا النبی، میرے پاس جتنا سلام ہے وہ سارا تیرے لیے ہے۔ اے میرے نبی اللہ اکبر کبیرہ۔ اب توجہ کرنا، حضور نے کہا والصلوات بدلے میں آ گیا ورحمت اللہ، نہیں سمجھے؟ حضور نے کہا التحیات للہ، جواب آیا والسلام علیکہ، حضور نے کہا الصلوات، جواب میں آیا ورحمت اللہ۔ جب سرکار نے کہا والطیبات میری مالی باتیں تیرے لیے ہیں، تو سرکار اللہ نے فرمایا وبرکاتہ میری ساری برکتیں تیرے لیے ہیں، برکتیں تیرے لیے ہیں۔ اب توجہ کرنا کہ اے محبوب جب تیری مالی باتیں میرے لیے ہیں تو میری برکتیں تیرے لیے ہیں۔ بات اللہ کی بھی پوری ہو گئی، حضور کی بھی پوری ہو گئی، پر مسلمانوں میرے آقا بولے السلام علینا، یہ سلامتییں، یہ رحمتیں، یہ برکتیں مجھے بھی دے دے، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور یہ سب کچھ قیامت تک میری امت کو بھی عطا فرما دے۔ تو وہاں جا کر حضور بولو بھائی سارے امت کو بھولے نہیں، امت بھولی بھئی ہے، امت میں نماز ہی کوئی نہیں یاد، اذان پہ آنا یاد نہیں، اذان ہوئی ہے 12:30 بجے، امت اب تک نہیں پہنچی، کچھ نواب اب آ رہے ہیں، کچھ بعد میں آئیں گے، اور کچھ خطبہ سن کر پھر نکلیں گے۔ امت کو کوئی پرواہ نہیں کہ تم اور ہم ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، اور حضور اوپر جا کر ہمارے لیے باتیں فرما رہے ہیں، اوپر جا کر امت کو یاد فرما رہے ہیں۔ اچھا جی، پھر یہ میں نے بیان کر دیا تھا کہ نمازیں کتنی ملی؟ 50۔ سارے بولو جی کتنی ملی؟ 50۔ یار جڑے آئے ہو تو بولو بھائی 50۔ موسیٰ علیہ السلام نے آخری مرتبہ بھی کہا جائیے 5 سے بھی کم کرائیے، تو کہا یا موسیٰ انی استحیی من ربی، موسیٰ مجھے میرے رب سے حیا آتی ہے، اب میں اس سے کم کروا سکتا نہیں۔ اچھا پھر بھی صف ہی بنان گے، بیٹھنے لگے، یہ نہیں بھی اگے آگے بیٹھ جائیے، سب بنان گے، کمال ہے۔ ملک صاحب میں نے سمجھا دے تو انہوں نے کون سمجھائے گا جنہوں نے میں ہر جمعے کہنا منتے ہی نہیں، باہر جا کے ویکھ لو دھوپ سے کڈھا نے نفل پڑھن لے نے، کوئی پرواہ نہیں اللہ دے گھر وچ آ کے میں دوسری باری کہہ رہا کہ اندر آ جاؤ، وہ باہر بیٹھے نے، انہوں نے کوئی مسئلہ نہیں، ثواب ملے نہ ملے، ہو سکتا ہے اللہ ناراض ہو جائے، اور ہے نبی دی بھی ناراضگی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جڑی اگلی صفحہ چھڑ کے پیچھے بہندے نے اللہ انہوں نے جہنم میں چگے سٹے گا۔ اے میں حدیث بیان کر رہا نہ ہوئے اگلی نماز ہی نہیں پڑھاواں گا میں، میرے تو بڑا جھوٹا کہنا تجھ کوئی نہیں، اگر میرے نبی نے یہ گل نہیں فرمائی تو میں تو انہوں بچا رہے ہیں، تسی باہر بہ کے دھوپ سیک رہے ہو، اور جڑا آندہ نفل نیت رہے ہیں۔ جہالت اس قدر غالب ہے کہ میں سنا رہے ہیں اور سامنے عمل کر رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر تہاڈا یہی حال رہنا تو خطبہ اتنے ہونا ہی نہیں چاہیے، آؤ زور پڑھ کے ٹر جاؤ، ختم کرو کم، اور اگر جمعہ کرنا ہے تو وہ اللہ دی مرضی تے ہونا چاہیے، اللہ دی رسول دی مرضی تے ہونا چاہیے۔ تہاڈی میری مرضی نہیں چل سکتی، مرضی رب دی چلے گی اور رب دے سونے رسول دی چلے گی۔ سنتا پڑھنا خلاف دین ہے۔ کس طرح ہوں میں سمجھاواں؟ کاش کہ حضرت عمر دا دور ہوندا تے باہر لٹکے ہوندے سارے، انہوں پتہ چلدا، پھر کہن گے مولوی صاحب بڑی سختی کردا ہے، تسی مسیتے بھی دین توڑن بعد نہیں آ رہے، تانوں کھلیاں چھٹیاں نے۔ تو بھائی اللہ نے 50 نمازاں عطا فرمائیاں، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ ہور کٹ کراؤ، 5 رہ گئیاں نے۔ فرمایا موسیٰ انی استحیی من ربی، ہوں میں نہیں جانا، مینوں رب کو حیا ہوندی ہے،
میری امت 5 بھی نہیں پڑھ سکے گی، مینوں حیا ہوندی ہے۔ تو اتوں آواز آئی لا یبدل القول لدی، اے میرے محبوب میں کدے گل بدلی نہیں، میں 50 دتیاں سن، تہاڈی امت جماعت نال 5 پڑھے گی، میں ثواب 50 دا ہی عطا فرماواں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بھائی اللہ کو رو رو کے منگو کہ اللہ سانو اے 50 نمازوں دی دولت عطا فرمائے۔ اچھا تو ایک اور گل دساں، ہلکا جہا سبحان لگا ہونا ہے، بڑی کمال دی گل۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ جدو سرکار نے بیان کیتا نا کہ آج رات میں مسجد اقصی سارے نبیوں نے نماز پڑھائی ہے، وہ تمہیں پتہ ہے گلا کرنے والے کو روک سکتا ہے؟ بولو نا، بولنے والے تو بول پہلے۔ ابو جہل کہنے لگیا کہ بھائی یہ کام ہو سکتا، یہ ہویا ہی نہیں، یہ غلط گل ہے معاذ اللہ۔ پہلے تو دوڑ کے گیا حضرت ابو بکر صدیق کو، ابو بکر گل سنی، کیا کوئی بندہ رات کے تھوڑے جے حصے اینا کچھ کر کے آ سکتے؟ فرمایا تو گل دس کی ہے، تیرے ورگا تو نہیں کر سکتا، نہیں سمجھے؟ اے منہ تے مسراں دی دال تیرے ورگا کر سکتا؟ انہیں کہا تیرے یار نے آکھیا ہے۔ حضرت ابو بکر اوتھے ابو جہل کو سن کے بولے ابو جہل اگر حضور نے فرمایا ہے تے رب کعبہ دی قسم سچ فرمایا ہے، پھر غلط ہو سکتا نہیں۔ دوسری گل، جدو سرکار نے فرمایا نا میں نماز پڑھائی ہے مسجد اقصی سے، وہ کہنے لگے اگر 10 کھڑکیاں کنیاں نے، ابو جہل پلر کتنے نے؟ یہ بڑا بدماش آدمی سی ابو جہل، ایک دن کنکڑیاں لے کے آ گیا، کہنے لگے 10 میری مٹھی چ کی ہے؟ فرمایا میں دساں یا مٹھی والیاں شاواں بولن؟ یہ بول سکتی ہیں نے؟ فرمایا سن وہ کنکریاں چو کلمہ آ گیا، نہیں سمجھے ہو؟ پتھراں بھی کلمہ پڑھ دیتا تے کچھ ہے نا جڑے کہندے نے تسی پڑھو اسی نہیں ستے پے، وہ کہندے نے اسی کلمہ پڑھنا، جنازے تے تسی پڑھو اسی پڑھنا، نماز تو بعد تسی پڑھو اسی پڑھنا۔ میں کہا جی وہ پتھراں تے پڑھ چھڑے ہیں تے جناب بھی مہربانی کرو پڑھو، امت دے وچ شامل ہو جاؤ۔ بہرحال ابو جہل بدماش آدمی تھا، کہنے لگا کھڑکیاں کتنی ہیں، روشن دان کتنے ہیں، ادھر مسجد اقصی کے وہ دروازے کتنے ہیں، پلر کتنے ہیں؟ میں روزانہ تو انہوں نماز پڑھانا پر میرے پلروں کا بھی پتا، کھڑکیاں کنیاں نے کوئی پتا، پردے کا بھی نہیں پتا بھی کنے پردے نے، کیونکہ اس طرف کوئی توجہ ہے ہی نہیں ہے۔ اور پنکھے کنے نے کوئی چور ہی دس سکتا ہے، سانو تو نہیں پتا، اسی تے لانے ہی نہیں۔ تو بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لما کذبنی قریش قمت فی الحجر، میں حتیم میں کھڑا تھا جب قریش نے مجھے جھٹلایا، میری باتوں کا انکار کر دیا اور کہنے لگے بتاؤ دروازے کتنے ہیں، میں پریشان ہوا۔ سرکار فرماتے ہیں تو فوراً فجل اللہ لی البیت المقدس، اللہ نے میرے سامنے وہاں سے بیت المقدس کو اٹھا کے میرے سامنے لا کے کھڑا کر دیا۔ اب حضور بیٹھ کھڑے ہیں بیت اللہ میں، بیت المقدس سامنے ہے۔ فتفقت اخبرهم عن آیاته وانا انظر الیہ، وہ جو مجھ سے سوال کرتے جا رہے تھے میں وہ جواب مسجد اقصی کو دیکھ کے دیتا جا رہا تھا۔ یہ نظر مصطفیٰ کا کمال ہے۔ تو یہ آپ کو سمجھ آ گیا جناب؟ اسی بات پر سرکار نے فرمایا ابو بکر تو صدیق ہے۔ اوپر جا کے نا سدرہ پر حضور رک گئے اور آپ نے فرمایا اے جبریل ہے یہ تو مجھے راتوں رات لے آیا ہے، وہ میں واپس جا کے بتاؤں گا، میری مانے گا کون؟ میری یقین کون کرے گا؟ کون کہے گا کہ میں نے سچ کہا ہے؟ میری قوم تو انکار کر دے گی۔ تو جبریل نے کہا ان قومک یکذبک، آپ کی قوم آپ کو جھٹلائے گی، وہ ابو بکر یصدق،
युसद्दिकुका, अबू बकर आपकी तस्दीक करेगा, वहुवा सिद्दीक, मैं अर्शों पे कह रहा हूँ अबू बकर सिद्दीक है। अब मुझे कहते हैं अली भी सिद्दीक, मैंने कहा बिल्कुल सिद्दीक। कहते हैं उस्मान भी सच्चा, मैंने कहा उस्मान भी सिद्दीक। कहने लगे उमर भी सिद्दीक, मैंने कहा उमर भी सिद्दीक। पर सिद्दीक अकबर वो अबू बकर है जिसकी सदाकत का नारा अर्शों पर जिब्रील ने लगा कर दिखाया है। भाई पहला तोहफा महराज का नमाज है। मेरे आका ने ऐलान कर दिया जो नमाज न पढ़े क़यामत के दिन उसका हशर फिरौन के साथ, हुकूमत में हो और नमाज न पढ़े फिरौन के साथ खड़ा होगा। फरमाया कारून के साथ, दौलतमंद है, ताजर है, नमाज न पढ़े कारून के साथ उठेगा। फरमाया हामान के साथ, वजीर है, मुशीर है, सरकारी मुलाजिम है, नमाज नहीं पढ़ता, ये हामान के साथ उठेंगे। फरमाया जो नमाज पढ़ेंगे उसका हशर मुझ मोहम्मद के साथ होगा और उनका हशर अबू बकर, उमर, उस्मान और अली के साथ होगा और मेरे यारों के साथ होगा। अच्छा जी, दूसरा तोहफा सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात। आफत जी 2 बनती है आमन रसूल से, ठीक है जी 2। आपको एक फरमान सुनाऊं? सुभान अल्लाह तो सिवा तो थोड़े को लग वो भी लोड शेडिंग करते हो, कश्मीर कॉलोनी वाले हो, कुछ तो ख्याल करो यार। मैं कह रहा जनाब हजरत उमर पाक, हजरत अली पाक फरमाते हैं जो शख्स रात को सोए और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात ना पढ़े अक्लमंद ही नहीं है। ये अक्लमंद होता, समझदार होता तो आखिरी 2 आयात पढ़ के सोता। पर मैं कहता हूं जी जिस कौम ने फिल्मा वेख के सोना होवे, ड्रामा वेखते सोना होवे, उन्होंने ये आयतां नसीब हो सकदियां नहीं। आप भाई रात को सोते वक्त चारों कुल अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 3-3 बार पढ़ लो, आयतुल कुर्सी 1 बार पढ़ लो, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात पढ़ लो। अल्लाह की कसम रखवाली के लिए न कुत्तों की जरूरत है न गनमैन की जरूरत है, अल्लाह फरिश्तों की ड्यूटी लगा देता है। इस तरफ ज़हन नहीं आ रहा भाई। तीसरा तोहफा ऊपर जो मिला, ओए होए होए, मेरे आका फरमाते हैं कि मैं जा रहा था, समीअतु दफ़्फ़न अलैक, मैंने जूतियों की आवाज सुनी। मुझे बताया गया कि ये आपका बिलाल है जो चलता मक्का की गलियों में है और चप्पल की आवाज अल्लाह हूरों को सुनवा रहा है। ये जनाब तो वापसी पर पूछा बिलाल तू ऐसा क्या करता है कि तेरा ये मकाम बन गया? तो हजरत बिलाल कहने लगे या रसूलल्लाह मेरा जब भी वजू टूट जाए फौरी कर लेता हूँ और हर वजू के बाद 2 रकात तहियतुल वजू पढ़ता हूँ। ये उसकी ताकत है कि अल्लाह ने मुझे ये मकाम और शर्फ अता फरमाया है। अच्छा जी, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर मुझे अल्लाह ने कुछ दिखाया। क्या क्या दिखाया? बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। फरमाया मैं गुजरा तो एक कौम देखी, यज़रऊन फी यौमिन व यहसुदून फी यौमिन कमा हसदु आद कमा काना, कि वो खेती काट रहे हैं और जैसे ही काटते हैं खेती फिर उगाती है, फिर तैयार। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन है? कहा गया या रसूल अल्लाह हाउलाइल मुजाहिदून फी सबीलिल्लाह युदाअफु लहुमुल अज्र, ये आपकी उम्मत के मुजाहिद हैं जो जिहाद करते हैं, इनका अजर बार बार मिलता रहता है, मिलता ही रहता है, मिलता ही रहता है। इनका अजर कभी खत्म हो सकता नहीं है। तो अल्लाह हमें भाई जिहाद अता फरमाए आमीन, या फिर मुजाहिदीन से मोहब्बत ही अता फरमा दे आमीन। आगे सरकार फरमाते हैं मैं चला
تو انی اجد ریحا طیبۃ، مجھے نا عمدہ خوشبو آئی. تو میں نے پوچھا ما هذه الرائحۃ الطیبہ، اے جبریل یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو جبریل بولے رائحۃ ماشطتی بنت فرعون. یا رسول اللہ، یہ ماشطہ بنت فرعون، فرعون کی مالشہ، فرعون کی بیٹی کی مالشہ نوکرانی اس کی ہے. وہ مومنہ ہو چکی تھی اور کنگھی کر رہی تھی فرعون کی بیٹی کو. کس کی بیٹی کو؟ نہیں آپ سمجھ نہیں رہے. کس کی بیٹی کو؟ اس وقت کا وہ ظالم جابر بادشاہ، اس کی بیٹی کنگھی کر رہی، کنگھی کر رہی. کہنے لگی بسم اللہ تائس فرعون، اللہ کے نام سے فرعون برباد ہو جائے جس نے اپنے آپ کو رب کہلوانا شروع کر دیا ہے. تو بیٹی بھی اس کی تھی. کہنے لگی تیرا کوئی اور بھی رب ہے میرے ابے تو سوا؟ انہوں نے کہا تیرے ابے دی اوقات کی ہے، ساڈا رب تے رب موسیٰ رب ہارون ہے، رب العالمین ہے. اللہ اکبر کبیرہ. انہیں پیو نو دس دیتا. پیو بھی کہنے لگے اولک رب غیری، میرے تو سوا بھی تیرا کوئی رب ہے؟ انہوں نے کہا ربی و ربک اللہ، تیرا تے میرا رب اللہ ہے. اور ساڑی بولی جی کہنے نے ربی و ربک اللہ، ساڑا رب اللہ تے تیرے منہ تے کھلا. لعنت ہوئے تیرے جمن دے، اللہ نال مقابلے پہ کرنے. تو ہمارا رب کون ہے بھائی؟ اللہ. اس نے کہا پکڑو اس کو. گرفتار ہو گئی اور جناب اس کو ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا. وہ بھی ایمان پہ پکی. اس کا دودھ پینے والا بچہ تھا، اس کو چھینا اور دیکھتی آگ میں ڈال دیا. حالانکہ وہ بولتا نہیں تھا، پر جب وہ آگ میں پہنچا تو اندر کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کے کہنے لگا یا امی لا تخافی ولا تحزنی فإنکی علی الحق. امی خوف نہ کری، غم بھی نہ کری، تو حق دے وے، تو سچی ہے، تینوں ڈرن دی لوڑ نہیں ہے، تو سچی ہے. اور کہنے لگا اماں اے آگ میرا کچھ کر سکتی؟ اب اگر آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں تو 13 بچے ہیں جنہوں نے بچپن میں کلام کیا ہے. کتنے بچے ہیں بھائی؟ 13. نمبر 1 تو یہی بچہ فرعون کی بیٹی کی نوکرانی کا بیٹا. اور دوسرا بچہ جب وہ زلیخا نے اپنا پتہ کھیلا، پکڑتے رہی سی، اگو خامد آ گیا. خامد کو دیکھ کر پینترہی بدل گئی. کہنے لگی میں تو بڑی معصوم ہاں، نہیں سمجھ رہا، میں تو خاتون ہاں، گھریلو خاتون ہاں، گھریلو خاتون، اور میری عزت پہ حملہ کر رہا ہے. تو اب یوسف ہے اور وہ ہے، سانس دونوں کو چڑھا ہوا ہے. آگے وہ بھاگ رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام، پیچھے خاتون اول بھاگ رہی تھی. تو خامد بھی پریشان ہے میں کیا کروں. تو جھولے میں ایک بچہ پڑا ہوا تھا، وہ بولا قال ہی راودتنی عن نفسی وشہید شاہد من اہلیہا. اللہ کہتا ہے زلیخا نے جب اپنی چال چلی تو بچہ جھولے سے بولا ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو فصدقت وہو من الکاذبین، یہ سچی ہے. اور وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو فَكَذَبَتْ، یہ جھوٹی ہے. وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور وہ یوسف سچا ہے. فَلَمَّا رَآ قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، جب اس نے دیکھا تو قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی. قَالَ إِنَّهُ، کہنے لگا بے شک تو ہی ہے. ان من کیدی کن ان کید کن عظیم، عورتوں کا مکر بڑا عظیم ہے، کوئی اس کو روک ٹوک سکتا. یہ بچہ بولا، بولو یہ بچہ بولا. چلو یار بات آ گئی ہے تو کر دوں. 2 ہو گئے. جب یوسف علیہ السلام بنے نا حکمران تو آرڈر جاری کیا کہ ہر گھر کو 2 بوریاں، ہر فیملی کو کتنی؟ 2 اناج کی. آرڈر. ایک نوجوان لڑکا ہے، کہنے لگا میں نے زیادہ دیو، میری فیملی بڑی ہے.
انہیں کہا جی فیملی بڑی چھوٹی 2 بوریاں مل رہی ہیں. انہیں کہا تمہیں میرا پتہ نہیں میں کون ہوں دیو. انہیں کہا جی پھر حضرت یوسف نے گل کرو سانوں کوئی پتہ نہیں جو آرڈر ہے اسی وہی کرنا ہے. حضرت یوسف سے ملا کہنے لگا جی مینوں زیادہ دیو. فرمایا کیوں؟ کہنے لگا میں تواڈے تے ایک احسان کیتا ہے. یوسف فرمانے لگے میرے تے تو احسان کیتا ہے؟ کہنے لگے ہاں. فرمایا یاد ہے تواڈے پیچھے زلیخا لگی آؤ بوا کھولے آخری جدو خامن سامنے آ گیا اور ایک بچہ وشاہد شاہد من اہلیہا وہ چھوٹا سا بچہ گھر میں سے بولا. کہنے لگے ہاں ہاں ایک بچہ جھولے میں بولا تھا اس نے میرے حق میں گواہی دی. فرمایا وہ بچہ میں آپ پر مشکل تھی میں بولا آج ہمارے گھر میں بھوک ہے اور آپ 2 بوریاں دے رہے ہیں. حضرت یوسف نے فرمایا 9 اونٹ گلے کے بھر کے اس کو عطا کر دو. باہر چھوڑنے گئے جب واپس آئے تو اللہ نے کال ملا دی. اللہ نے فرمایا یوسف ایک ہی باقی 2 دے 9 یہ تیری پارٹی دے. نہیں سمجھے بھائی حکومت کی پارٹی کا بندہ ہوئے تو موجہ ہی موجہ. اے یوسف یہ کیا باقیوں کو 2 اس کو 9. حضرت یوسف بولے یا اللہ اس نے میرے حق میں گواہی دی تھی مجھ پر احسان تھا میں نے احسان کا بدلہ دیا اپنے گواہ کو. تو اللہ نے فرمایا موسیٰ اے یوسف تو بھی گواہ ہو جا جو کلمہ شہادت پڑھ کے میرے آخری نبی کی گواہی دیں گے ان کو قیامت والے دن اجر میں بھی اپنی شان کے مطابق عطا فرماؤں گا. بولو یار تیسرا بچہ جو بولا بخاری میں آ رہا ہے بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی اور اس نے ماں کو بیٹے کو بلایا. بیٹے کا نام ہے جریج. کیا نام ہے جی؟ وہ نماز پڑھ رہا تھا بلایا تو عبادت میں مصروف تھے تو کہا اللہم لا تمتہ حتی ترینہ وجوہ المومسات. اے بیٹے اللہ کرے تو اس وقت تک مرے ہی نہ جب تک زانیہ عورت کا الزام نہ دیکھ لے. موت ہی کہہ دیا. حالانکہ عبادت چھوڑ دیتے تو اچھا تھا. آقا نے فرمایا لو کان جریج فقیہا اگر جریج فقیہ ہوتے فقہ والے ہوتے لقطع صلاتہ واجاب امہ تو نماز چھوڑ دیتے ماں کے حکم پر کہتے جی امی جان. اور سن رہے ہو جی امی جان یا بیگم جان؟ نہیں بولو جڑے پارٹی دے ہے وہ بولو جی امی جان یا سلام یا بیگم سلام علیکہ امی جان. بولو سانو دے ہن امی نے نماز چھڑانی سی بیگم نے ماشاءاللہ خاندان ہی چھڑا چھڑے ہیں انہیں ہر شے پیچھے کر چھڑی ہے. تو ہم ماؤں والے کم ہیں بیگموں والے زیادہ ہیں. تو بہرحال میرے آقا نے فرمایا وہ توڑ دیتا. اب وقت گزرا ایک عورت آئی کوئی بھی میرا جسم میری مرضی آ کے کہنے لگی جریج میری خواہش پوری کرو میں نے بڑی آگ لگی ہے. فرمایا نکل دفع ہو جا میں اللہ دی عبادت کرنے والا ہوں. وہ گئی انہوں بکریاں دا چھیڑو لگ گیا چرواہا اس سے مکالا کر لیا اور حمل ٹھہر گیا. اب جب وہ کواری لڑکی تھی جب حمل ہوا لوگوں نے پوچھا ایک ہی کیتا ہی کہنے لگی یہ پیو جریج ہے. اللہ کے ولی کا نام لے دیا یا غلام اور وہ جناب آ گئے. لوگوں نے یہ موقع رب دے اس کا وہ سارا کچھ جلا دیا اور اس کو مارا باہر پھینک دیا عبادت خانہ گرا دیا. حضرت جریج جی نے پوچھا وہ مجھے مار کیوں رہے ہو قصور کیا ہے؟ کہنے لگے اے عورت نال تو بدکاری کیتی ہے اور اس کے پیٹ میں تیرا بچہ ہے اور یہ بچہ دیکھو پیدا بھی ہو گیا ہے اس کا باپ تو ہے اور وہ بھی زانی. تو آپ نے فرمایا بچے کو لاؤ نا میرے پاس. ولی اپنے آپ نو چھپاندا ہے پر کتے کتے وکھا بھی چھڑتا ہے. یہ نبی نہیں اللہ دا ولی ہے. آپ نے اس بچے سے پوچھا یا غلام من ابو کا بتا بچے تیرا باپ کون ہے؟ وہ بچے ماں دی گود وچ بول پیا انہیں کہا میرا ابا جڑا نا وہ بکریاں چران والا ہے یہ اللہ دا ولی نہیں ہے. اب قوم نے کہا جی ہم آپ کو سونے کا عبادت خانہ بنا کے دیتے ہیں. فرمایا نہ مجھے کوئی ضرورت ہے
میں جانوں میرا اللہ جانے۔ چوتھا بچہ جو بولا وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، پیدا ہوا۔ سیدہ مریم کو جو حمل ہوا نا، حمل اور ولادت، یہ ایک لمحے میں سب کچھ ہو گیا۔ یہ ہماری پھونک اور حمل بھی ہو گیا اور ولادت کا وقت بھی آ گیا، بچہ پیدا ہو گیا، لے کے آ گئی قوم میں۔ اللہ نے کہا جاؤ، قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ ابا بھی تیرا نیک، بھائی بھی تیرا ہارون نیک، ماں بھی تیری نیک، یا جنہیں تن پالے وہ بھی بڑا نیک، اے کی منہ کالا کر آئی ہیں، تیری تو شادی نہیں ہوئی تو بچہ لے کے آئی ہیں۔ فاشارت الیہ، وہ حضرت مریم نے اس سے گود والے بچے والی اشارہ کرتا، میں نو نہ پوچھو اینو پوچھو۔ قالو، وہ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ایک ہی میں بولے گا، تمہیں تو جھوٹ بولنا بھی نہیں آتا، اشارہ بھی کیا تو بچے کی طرف، ابھی شور ہی تھا، سارا مجمع بول رہا تھا، اچانک آواز بلند ہوئی، قال انی عبد اللہ۔ وہ کون بول رہا ہے، کون بول رہا ہے، کون بول رہا ہے؟ سب کی نظریں ٹک گئی۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ میں نو کتاب بھی دے گا تے اللہ نے میں نو نبی بھی بنایا ہے۔ تو یہ ماں کی گود میں بولے۔ پانچواں بچہ جو ماں کی گود میں بولا اور جس کا قصہ وہ ہے آل عمران میں، حضرت زکریا جب حجرے میں داخل ہوئے تو سیدہ مریم کے پاس بے موسم پھل پائے، تو حضرت مریم سے تعجباً پوچھا، قالوا یا مریم انا لکی ھذا، او میں تو دروازہ بند کر کے لاک کر کے گیا تھا، یہ اندر پھل تجھے کون دے گیا ہے، اور پھل بھی موسم والے اس علاقے میں ہے ہی نہیں۔ تو قالت ہوا من عند اللہ، اس نے کہا پھل دینے والا کون ہے، اور ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے دے دیتا ہے۔ اس وقت سیدہ مریم کی عمر 2 سال تھی جب یہ جواب دیا۔ کتنے سال تھی جی؟ بھائی سارے ساتھی بولو نا یار، 2 سال۔ چھٹا بچہ حضرت یحییٰ کی عمر تھی 1 سال 1 ماہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا انی اشہدو انک عبد اللہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں 1 سال 1 ماہ کا بچہ یحییٰ کہ اے عیسیٰ تو اللہ کا نبی بھی ہے، اللہ کا رسول بھی ہے، اللہ کا بندہ بھی ہے۔ تو یہ بولے۔ 7واں بچہ جس کا ذکر مسلم شریف میں آ رہا ہے، سارے توجہ سے سنیے گا ساتھی، آپ کی بڑی مہربانی۔ ایک کافر بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک جادوگر تھا، جادوگر جب مرنے لگا تو اس نے کہا کہ کوئی سمجھدار لڑکا مجھے پاس بھیجو جس کو میں جادو کا ہنر سکھا دوں، میں تو دنیا سے جا رہا ہوں۔ ایک لڑکا آیا، بڑا سمجھدار تھا، وہ آیا، علم سیکھتا رہا، اور لڑکا جب آتا تھا جاتا تھا تو راستے میں ایک عیسائی پادری تھا، بڑا علم والا، بڑا مذہبی اور حق پرست تھا، وہ اس وقت کا وہ سب سے بڑا مسلمان تھا، کیونکہ دین عیسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ یہ اس لڑکے کے پاس، یہ لڑکا اس کے پاس آتا رہا اور مسلمان ہو گیا۔ ایک دن یہ لڑکا جا رہا تھا، کافی سارے لوگ جمع تھے، تو شیر کھڑا ہے، ادھر لوگ کھڑے ہیں، پریشان ہیں کہ یہ ہمیں مارے گا۔ تو اس لڑکے نے پتھر اٹھایا اور دعا کی، یا اللہ اگر میرا مذہب اور وہ راہب کا مذہب سچا ہے تو شیر کو ہلاک کر دے۔ چھوٹا سا کنکر مارا، شیر مر گیا۔ یہ ایمان کی طاقت ہے، آج لوگوں کو سمجھ، شیر مر گیا۔ یہ لوگوں میں مشہوری ہوگی کہ بھئی لڑکا بڑا کمال کا ہے، جو چاہتا ہے وہ کر دکھاتا ہے۔ تو ایک اندھا آ گیا، اس نے کہا جی میری بنائی ہے نہیں ہے، آپ مہربانی کر کے بنائی واپس لوٹا دے۔ بچے نے دعا کی اور وہی لفظ بولے، اس کو اللہ نے بنائی عطا فرما دی۔ خبر بادشاہ تک پہنچ گئی، اس نے کہا میری حکومت میں ایسا کام، پکڑو گرفتار کرو۔
وہ اندھے کو قتل کروا دیا، اس کو گرفتار کر کے کہا لے جاؤ اس کو دریا پر، پہاڑ پر، اور وہاں جا کر دھکا دے کے قتل کر دو۔ جب یہ لڑکے کو پھینکنے گئے پولیس والے تو قدرت خدا کی وہ بچ گیا، لڑکے وہ پولیس والے گر کے مر گئے۔ اس نے کہا پھر گرفتار کرو، کیونکہ حکومت نو یہ گلا سمجھے انہوں کو کوئی ہے ڈنڈا، او جناب پھر گرفتار کرو۔ گرفتار کیا، کہا اس کو دریا میں ڈبو دو۔ وہ گئے دریا میں، اس نے کوئی دعا کی، وہ ڈوب کے مر گیا، لڑکا پھر آ گیا۔ انہوں نے کہا پھر گرفتار کرو، گرفتار ہو گئے۔ اب یہ لڑکا بادشاہ کہتا ہے او تم مردہ کیوں نہیں، تو مرے گا تو میری حکومت میں امن ہوگا، مر جا۔ کہنے لگا جی بات یہ ہے کہ میں ایک طریقہ بتاتا ہوں، میں مر جاؤں گا آپ کا کام مر جائے گا۔ اس نے کیا طریقہ ہے؟ اس نے کہا ساری عوام باہر بلاؤ اور مجھے سب کے سامنے قتل کرو، میں قتل ہو جاؤں گا۔ اور ایک بات ہے، جب مجھے سولی پہ چڑھاؤ تو تیر جو چلائے وہ پڑھے بسم اللہ رب الغلام، کہ میں اس اللہ کے نام سے تیر مار رہا ہوں جو بچے کا رب ہے۔ یہ کہہ کہ تیر مارو میں مر جاؤں گا۔ اب وہ بادشاہ کو سمجھ ہی نہ آئی، اس نے ساری عوام باہر بلائی، لٹکایا، بسم اللہ رب الغلام کہہ کے تیر چلایا۔ لڑکا تو شہید ہو گیا پر عوام ساری کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ نہیں سمجھے؟ سارے ہی۔ اب بادشاہ کو غصہ آیا، اس نے کہا پکڑو سب کو مارو، کوئی زندہ واپس ہے گھر تک نہ جائے۔ چنانچہ سب کو خندقیں کھدائی گئی اور اعلان کر دیا ان کو ڈالو۔ تو قرآن میں اس واقعہ کا ذکر ہے، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، وہ جن لوگوں نے مسلمانوں کے لیے آگ کی خندقیں کھودی اور وہ ملعون لعنتی جو خدا کی رحمت سے دور ہوا۔ تو سب سے پہلے ایک عورت سے بچہ چھینا اور اس کو آگ میں ڈالا۔ وہ بچہ آگ میں جا کر بولا یا امی اسبری فإنکی علی الحق، میری اماں صبر کری، اے اتے اتے نارے ویچ ابراہیم دی گلزار ہے۔ قوم پھر کھڑی ہو گئی، انہوں نے کہا سی مردے مر جاؤں گے، ایمان کو باز نہیں آئیں گے۔ تو یہ بچہ تھا جو ماں کی گود میں آگ میں جا کر بولا۔ 8واں بچہ، بس بھائی 2-3 منٹ میں ختم کرنے لگا۔ 8واں بچہ مبارک الیمامہ، کیا لفظ ہے؟ مبارک الیمامہ۔ حدیث میں ہے کہ یمن سے، یمامہ سے ایک بندہ آیا، اس کے ساتھ بچہ تھا، اور حضور نے اس بچے سے پوچھا غلام من انا، اے بچے بتا میں کون ہوں؟ بولتا نہیں تھا ہی عمر میں چھوٹا تھا، میں کون ہوں؟ تو کہنے لگا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو حضور نے فرمایا بارک اللہ لک، اللہ تجھے برکت دے۔ تو اس بچے کا نام مبارک الیمامہ پڑ گیا۔ ٹھیک ہے جی، یہ کتنے بچے ہو گئے بھائی؟ 8 بچے ہو گئے۔ 9واں بچہ مبری الامتہ، بولو ہنس گیا نا ماشاءاللہ، مبری الامتہ۔ ایک عورت آئی، اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اور سامنے سے سواری پر، توجہ کرنا، ایک حسین جمیل شخص گزرا، بڑا خوبصورت، بڑا پیارا گھوڑا، بادشاہ لگ رہا تھا۔ تو کہنے لگی اللہم اجعل ابنی مثلہ، اللہم اجعل ابنی مثلہ، یا اللہ میرے بچے کو بھی اس جیسا بنا دینا۔ تو بچے نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور کہنے لگا اللہم لا تجعلنی مثلہ، اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا، مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ تو ثم مر علیہا بجاریتی یضربها الناس، پھر وہ عورت بچے کو اٹھا کے جا رہی ہے، ایک لونڈی کے پاس سے گزر ہوا نکرانی، لوگ اس کو مار رہے ہیں، ہر طرف سے مکے ڈنڈے، اور کیا کہتے ہیں وَيَقُولُونَ إِنَّهَا زَنَتْ وَسَرَقَتْ، یہ عورت ہے، اس نے زنا کیا ہے، اس نے چوری کی ہے، اور وہ مار کھانے والی کہہ رہی ہے حسبی اللہ ونعم الوکیل، مجھے اللہ کافی ہے، اللہ میرا مددگار ہے۔
تو یہ لڑکا وہ عورت کہنے لگی اللہم لا تجعل ابنی مثلہا، یا اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا نہ بنانا۔ تو بیٹے نے پھر دودھ چھوڑ کے کہا فترک الولد ثدیہا، اس نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور کہا اللہم اجعلنی مثلہا، اللہ مجھے اس عورت جیسا بنا دینا، وہ جو مار کھا رہی تھی۔ تو یہ کہنے لگی یہ تو کیا بولا ہے؟ تو لڑکے نے جواب دیا اما الراکب فہو من الجبابرہ، اما وہ جو سوار تھا نا بادشاہ، وہ لوگوں پر ظلم کرنے والا تھا، جابر تھا۔ میں نے کہا مجھے اللہ اس جیسا نہ بنانا۔ اور یہ جو اما الامۃ فلم تزنی ولم تسرق وانما هم یکذبون علیہا، یہ جو عورت مار کھا رہی تھی، لوگ کہہ رہے تھے زناکارہ ہے، چوریاں کرنے والی ہے، نہیں، وہ مسلمان پاک دامن تھی اور وہ کہہ رہی تھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو میں نے کہا اللہم اجعلنی مثلہا، اللہ مجھے اس جیسا بنانا کہ دنیا جاتی ہے تو جائے پر ایمان کا دامن نہ جائے۔ کتنے بچے ہو گئے بھئی؟ 9۔ 10واں بچہ نوح علیہ السلام ہے۔ ان کو ان کی اماں نے غار میں چھپا دیا اور پھر ڈر رہی ہے کہ میرے بچے کے ساتھ کیا ہوگا، تو وہ اندر سے بولے یا امی لا تخافی علی ولا تحزنی فإن اللہ خلقنی وهو یحفظنی، اماں جی غم نہ کرنا، ڈرنا نہ، اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، وہ میری حفاظت بھی کر لے گا۔ 11واں بچہ موسیٰ علیہ السلام خود ہیں۔ بولو جی، موسیٰ علیہ السلام خود ہیں کہ وہ جب پولیس پکڑنے آئی، ماں نے دہکتی آگ میں پھینک دیا، تندور میں پھینک دیا، اور واپس آئی تو کہنے لگی حسرتا قد احرقتم، ہائے افسوس میرا بچہ تو جل گیا ہوگا، میں نے تندور میں پھینکا پولیس سے بچانے کے لیے۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ اندر سے بولے، لو جی جڑے 2 چل رہے سن وہ بھی گئے۔ حضرت موسیٰ اندر سے بولے یا امی لا تخافی ولا تحزنی فإن اللہ معنا، اماں جی غم نہ کر، پریشان نہ ہو، میں آگ میں ہوں، اللہ پھر بھی ہمارے ساتھ ہے۔ بارہواں بچہ ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا۔ اور 13واں بچہ خود نبی پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جو ہی حضور پیدا ہوئے اول ما تکلم بہ، حضور نے پہلے 3 جملے بولے، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو یہ 13 بچے ہیں جو ماں کی گود میں کلام کر گئے۔ میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ایک ایسی قوم پر گزرا تردخ بالصخری رؤوسہم کلما ردخت عادت کما کانت، کہ جن کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا ہے، ادھر پتھر پڑا، سر ریزہ ریزہ ہوا، پھر صحیح ہوا، پھر پتھر پڑا۔ میں نے کہا جبریل یہ بدبخت کون ہے؟ کہا جی ہؤلاء الذین تناسقلوا رؤوسہم عن الصلاۃ المکتوبۃ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز کے وقت سرہانوں پہ سر رکھ کے سوئے رہتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، آج ان کے سروں کو کچلا جا رہا ہے۔ آگے بہت کچھ ہوا پر اب ہمارا ٹائم بہت ہو گیا، تو آج میں نے کیا بیان کیا کہ اللہ نے شب معراج حضور کو کیا کیا دکھایا اور کیا کیا عطایا۔ اللہ ہمیں عمل کے ساتھ، ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اٹھ کے سنتے پڑھ لیجیے۔